روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہ محاورہ ایک عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ کبھی حکمرانوں تو کبھی سرکاری محکموں کی نالائکیوں پر روم کو جلا کر نیرو سے بانسری بجوا دی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، نیرو کے حالات زندگی سے نقاب اٹھاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نیرو کو اپنی حرکات کی وجہ سے رسوا کرنے والی شہرت دوام ملی۔ نیرو اقتدار کا رسیا تھا اور اس نے لگ بھگ 19-20 سال تک سلطنت روم پر حکمرانی کی۔ نیرو شہنشاہ روم سیزر اگسٹس کا نواسا تھا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ اس کے ماموں شہنشاہ گیوس کیلیگولا نے اسے اور اس کی ماں ایگریپینا کو جلا وطن کر دیا۔ دونوں ماں بیٹے نے 2 سال ایک جزیرے پر گزارے۔ 2 سال کی جلاوطنی کے بعد شہنشاہ روم نے اپنی بہن اور بھانجے کو واپس بلوا لیا، مگر نیرو ماموں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ماں نے بھائی کے بگڑتے تیور دیکھ کر اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونان بھجوا دیا۔ ایگریپینا بیٹے کو یونان بھجوا چکی تھی۔ ادھر اس کے چچا نے اس کے بھائی گیوس کیلیگولا کو قتل کر دیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گیا۔ نیرو کی ماں نے موقع غنیمت جان کر نئے بادشاہ سے ڈیل کرتے ہوئے اسے شیشے میں اتار لیا اور اپنے بیٹے نیرو کو ولی عہد نامزد کروا دیا۔ بیٹے کی نامزدگی کے بعد ماں نے مشروم کا سالن پکایا۔ اس لذیذ سالن میں زہر ملا کر نئے شہنشاہ کو کھلا دیا۔ شہنشاہ اگلے جہان کو روانہ ہو گئے اور نیرو روم کا نیا شہنشاہ بن گیا۔ ایگریپینا نے شہنشاہ کا درجہ حاصل کرتے ہی بیٹے کے سر پر سہرا باندھنے کی حسرت پوری کی، مگر جلد ہی اس کا بیٹا اپنی بیوی سے اکتا گیا اور وہ پوپایا نامی نئی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے شہنشاہ ہو کر بھی اپنی محبت نہیں پا سکتا، لہٰذا اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور راستہ ہموار ہونے پر اس نے اکتاویہ یعنی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور پوپایا سے شادی کر لی۔ نیرو نے اس سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے کو مروایا، پھر ماں کو قتل کیا۔ اپنی ایک بیوی کو اس نے تب لات مار کر ہلاک کر دیا جب وہ حاملہ تھی۔ نیرو اب چونکہ آزاد ہو چکا تھا اور مطلق العنان تھا، روم میں اس کے حکم پر سر جھک جایا کرتے تھے، تو اس کے اندر کا شیطان باہر آ گیا۔ اسے جو لڑکی پسند آتی اس کے شوہر کو قید میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور جب نیرو کا دل شادیوں سے بھر گیا تو اس نے جی بہلانے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے انتہائی پاک باز پاک دامن کنواری لڑکیوں کی کھوج لگواتا، اپنے کارندے بھیج کر انہیں زبردستی اٹھواتا اور اپنے جنسی درندوں کے حوالے کر دیتا تاکہ ان سے اجتماعی جنسی زیادتی کی جا سکے۔ جب درندگی کا یہ کھیل شروع ہوتا اور مظلوم لڑکیوں کی دلدوز چیخوں سے زمین ہل رہی ہوتی تھی تو یہ نفسیاتی مریض مزے لے رہا ہوتا تھا اور اپنے جذبات کی تسکین کرتا۔ نیرو شہنشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ کمال کا فنکار بھی تھا۔ نیرو کلاسیکی رومن موسیقی کا دلدادہ تھا۔ وہ بانسری بجانے کے ہنر میں یکتا تھا۔ وہ ایک منجھا ہوا پختہ بانسری نواز تھا۔ وہ بانسری پر اپنی دھنیں خود ہی بناتا تھا۔ وہ گیتوں کے بول بھی خود ہی لکھتا تھا۔ وہ گاتا بھی خود ہی تھا۔ وہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع کرتا، پھر تالیوں کے شور میں بے تابانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتا تھا، پھر اپنی ہی ترتیب دی ہوئی دھنوں پر بانسری بجا کر خود بھی وجد میں آ جاتا اور سامعین کو بھی وجد میں لے آتا۔ نیرو کو پرانے گھروں، گندے اور بدبودار لوگوں اور بدصورت چہروں سے نفرت تھی۔ چنانچہ اس وقت روم بدصورت چہروں، بدبودار لوگوں اور بوسیدہ گھروں کا مرکز تھا۔ وہ اپنی عزیز ترین ملکہ کو لے کر محل کی چھت پر بیٹھ گیا۔ اس نے میوزیشنز اور ڈانسرز بلوائیں، محفل سجانے کا حکم دیا اور اپنی فوج کو روم کے قدیم حصے کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ روم کو آگ لگتے دیر نہ لگی۔ نیرو اپنے پرائیویٹ تھیٹر میں بانسری بجا رہا تھا۔ ایسے میں نیرو کا ایک منہ چڑا ملازم فاؤن دوڑتا ہوا آیا اور چیختے ہوئے بولا، اے شہنشاہ روم، اے دیوتاؤں کے دیوتا، اے عظیم نیرو، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ روم جل رہا ہے۔ نیرو نے لمحہ بھر ٹھہر کر پوچھا، کیا میں اس دھن کو یہیں پر چھوڑ دوں
اور اگر میں اس دھن کو یہیں پر چھوڑ دوں تو کیا میں جلتے ہوئے روم سے اٹھتے ہوئے شعلوں کا نظارہ کر سکوں گا؟ ایسے تو آگ کے شعلے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ فاؤن نے چلا کر کہا، عالم پناہ پورا شہر شعلوں کا سمندر بن چکا ہے۔ دھوئیں نے ماحول میں گھٹن پھیلا دی ہے۔ دھوئیں کے بادلوں میں گھر کے لوگ دم گھٹنے سے مرتے جا رہے ہیں۔ روم کے شہری جس طرف بھی منہ کرتے ہیں آگے آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ آتش زدگی کے ساتھ ہی روم نے لوٹ مار کے دلدوز مناظر بھی دیکھے۔ پہلی صدی عیسوی کی عالمی سپر پاور روم نے دنیا کے کونے کونے سے لوٹ مار کر کے جس قدر دھاتیں جمع کی تھی سب پگھل رہی تھی اور سب لٹتی جا رہی تھی۔ دنیا بھر کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے لوگ اہل روم کو جلتے اور کراہتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ روم تماشا اور نیرو تماشائی تھا۔ اب شہر میں آگ پھیل رہی تھی، جنگ پھیل رہی تھی اور شعلوں کی لپیٹ سے بچنے والوں کے قتل عام کی وبا بھی پھیل رہی تھی۔ اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں تو عظیم آتش زدگی کے دوران قتل عام خود شہنشاہ نیرو کروا رہا تھا۔ شہر میں قتل عام ہونے والے جتھوں کی کمان نیرو کے ہاتھ میں تھی۔ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ہاں وہ نیرو ہی تھا جس نے روم کو آگ کے شعلوں میں دھکیل دیا تھا۔ اگر یہ درست ہے کہ شہر میں آگ نیرو نے لگوائی تھی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس روز لاکھوں لوگوں کا قتل عام بھی اسی نے کروایا تھا۔ یہ ایک سفاکانہ اور بے رحمانہ حقیقت ہے کہ نیرو نے سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر مکمل ہوش و حواس میں روم کو آگ لگوائی تھی۔ وہ آگ ہر چیز کو راکھ کرنے کے بعد خود ہی بجھتی ہے جس کے بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ بلاخر یہ آگ خود ہی بجھ گئی۔ نیرو نے روم کو کیوں جلایا؟ عالمی سپر پاور کے حکمران کو کیا سوجی تھی کہ اس نے اپنے انتہائی طاقتور دارالحکومت کو جلا کر راکھ کر دیا؟ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کے عظیم ترین منصوبوں میں سب سے بڑا منصوبہ یہ تھا کہ وہ پورے روم کے 1/3 حصے کو ملیا میٹ کر کے اس پر اپنے محلات تعمیر کرانا چاہتا تھا۔ ایسے محلات جنہیں دنیا نیرو کے محلات کے نام سے جانے گی۔ فاؤن پھر چلایا، شہنشاہ عالم، عالم پناہ، ذل الہی، روم راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے، ہر چیز جل رہی ہے۔ نیرو نے فاؤن کا آخری جملہ سن کر ہونٹوں پر بانسری رکھ دی اور پچھلی رات کی بنائی گئی دھن پر بانسری کے سر بکھیرنے لگا۔ تالیوں کے شور میں بانسری کے سر جاگ رہے تھے۔ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ نیرو کی لگائی گئی آگ نے آدھے روم کو جلا کر خاک کر دیا۔ روم کے 14 میں سے 10 اضلاع متاثر ہوئے اور 4 اضلاع کا تو نام و نشان مٹ گیا۔ یہ آگ تقریباً 9 دن تک جلتی رہی اور پھر خود بخود بجھ گئی۔ نیرو نے عیسائیوں پر آگ لگانے کا الزام لگا کر ان پر بہت ظلم ڈھائے، انہیں ہولناک سزائیں دی۔ کئی لوگوں کو کتوں کے آگے زندہ پھینک کر سزائے موت دی گئی اور کئی ایک کو زندہ آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ پھر اس نے روم کی سر نو تعمیر کے نام پر امیر غریب کی پرواہ کیے بغیر سب پر ایک جیسے ٹیکس لگا دیے۔ پورے روم میں جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ نیرو کی اپنی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، کیونکہ جب مقافات سے سیاہ بختی وارد ہوتی ہے تو ساتھی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور سایہ تک بھی انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ بلاخر نیرو کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس کی فوج نے اس کا تعاقب کیا اور یوں 31 برس کی عمر میں نیرو نے خودکشی کر لی۔ اس طرح تاریخ کا ایک اور کردار اپنی ماں، 2 بیویوں اور 14 شہروں کو موت کی سزا سنا کر خود انجام کو پہنچ گیا۔